बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। मुअज़्ज़ज़ सामीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपके इल्म में ये बात होनी चाहिए कि गुज़िश्ता लेक्चर में हमने अदब यानी लिटरेचर पर बात की थी। उस लेक्चर में हमने अंग्रेज़ी की एक मुख्तसर तरीन सी तारीफ़ आपके सामने रखी थी। इसके साथ साथ उर्दू की एक मुख्तसर तरीन सी और इजमाली सी तारीफ़ आपके सामने रखी थी और उनकी वजाहत की थी। लेकिन ये बात ज़हन नशीन कर ले कि आज का लेक्चर भी गुज़िश्ता से पेवस्ता है, क्योंकि आज वाले लेक्चर में भी हम अदब पर बहस करेंगे और इसमें हम उर्दू की एक दूसरी तारीफ़ आपके सामने रखेंगे और उसकी वजाहत करेंगे। जिसकी असल वजह क्या है? जिसकी असल वजह ये है ताकि आपको हम इंतहाई एहसन और खूबसूरत अंदाज में समझाने की कोशिश कर सकें और मज़ीद समझाने की कोशिश कर सकें कि अदब से क्या मुराद है और अदब है क्या चीज़। और इसकी दूसरी वजह क्या है? इसकी दूसरी वजह ये है कि गुज़िश्ता वाली जो तारीफ़ हमने पेश की थी और आज वाली जो तारीफ़ हम रख चुके हैं, इन दोनों के माबैन और दरमियान जो है एक रफ्त और तसलसल कायम है। गुज़िश्ता वाली जो तारीफ़ थी वो आज वाली तारीफ़ का खुलासा और लब्बे लुबाब था, और आज वाली जो तारीफ़ है वो गुज़िश्ता वाली तारीफ़ की क्या है? तफसील और वजाहत है। और मैं ये बात वसूख से कह सकता हूँ कि अगर आपने आज वाला लेक्चर इंतहाई तवज्जो से सुना तो इसके बाद आपको उर्दू अदब या उर्दू लिटरेचर पर कोई भी लेक्चर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लिहाजा आते हैं अपने टॉपिक की जानिब कि अदब की इस दूसरी तारीफ़ से क्या मुराद है और ये क्या ज़ाहिर करना चाहती हैं। लेकिन इससे पहले मैं चंद अल्फाज की वजाहत ज़रूरी समझता हूँ, क्योंकि हमारी बातों में बार बार वो अल्फाज हम दोहराएंगे। लिहाजा आते हैं सबसे पहले उन अल्फाज की जानिब और उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास एक लफ्ज़ है लिखारी। लिखारी से मुराद है लिखने वाला। और जिस तरह मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी कि अदब के दो बड़े हिस्से हैं, एक है नस्र और दूसरा है नज़्म। अब समझने की कोशिश करें। लिखारी से मुराद क्या है? अगर कोई बंदा शायरी करे या कोई बंदा नस्र लिखे, मतलब ये कि अदब लिखें। नस्र और नज़्म लिखने से क्या मुराद है? अदब लिखना। एज ए होल इसको क्या कहते हैं? लिखारी। अदब लिखने वाले को क्या कहते हैं? लिखारी, चाहे वो शायर हो या नस्सार हो या नासिर हो। इसके अलावा हमारे पास एक दूसरा लफ्ज़ है तख्लीकार। तख्लीकार, तख्लीक का काम करने वाला, तख्लीक करने वाला। तख्लीक मीन्स पैदा करने वाला। तो ये भी एज ए होल लिखारी के जुमरे में आता है। लिखारी के मानों में इस्तेमाल होता है तख्लीकार, तख्लीक का काम करने वाला, पैदा करने वाला, चाहे वो नस्र पैदा करे चाहे वो नज़्म पैदा करे। लेकिन एज ए होल इससे मुराद है अदब को पैदा करने वाला। इसको क्या कहते हैं? लिखारी। इसके अलावा एक मुरक्कब हम इस्तेमाल करते हैं, उसमें दो अल्फाज है और पहले लफ्ज का मतलब और माना तो हम सही लेते हैं, लेकिन हर्फ अत्फ के बाद दूसरा जो लफ्ज आता है उससे हम गलत माना और मतलब लेते हैं, जो हमारी गलत फहमी है। वो क्या है? वो मुरक्कब है शायर व अदीब। शायर तो हम समझते हैं कि ये नज़्म लिखने वाले को कहते हैं, नस्र नहीं, नज़्म। लेकिन हर्फ अत्फ के बाद ये अदीब लफ्ज जो आया हुआ है ना, तो हमारी गलत फहमी ये है कि इससे हम नासिर या नस्सार का मतलब और माना लेते हैं। शायर नज़्म लिखने वाले को कहते हैं या तख्लीक करने वाले को, और हमारी गलत फहमी ये है कि अदीब से हम मतलब और माना क्या लेते हैं? नस्सार या नासिर की, नस्र लिखने वाले या नस्र तख्लीक करने वाली। लेकिन असल में इससे ये मुराद नहीं है। ये हमारी गलत फहमी है जो इस लफ्ज़ से हम नस्सार या नासिर का मतलब लेते हैं। नस्सार या नासिर किसको कहते हैं? नस्र लिखने वाले को से के साथ लिखा जाता है नस्सार या नासिर, और नज़्म लिखने वाले को शायर कहते हैं। और ये अदीब जो है ये लिखारी और तख्लीकार के जुमरे में आता है। अदीब से मुराद है अदब तख्लीक करने वाला या लिखने वाला, चाहे वो नस्र लिखे चाहे वो नज़्म लिखे। अब आते हैं तारीफ की जानिब
لیکن تعریف سے پہلے یہ بات سمجھنے کی کوشش کریں، ایک شاعر یا ایک نثار، ایک لکھاری، ایک تخلیق کار یا ایک ادیب، وہ جب بھی لکھتا ہے نا، چاہے وہ شاعری ہو چاہے وہ نثر ہو، تو اسی نثر میں یا اسی نظم میں وہ کیا کرتے ہیں، وہ اپنی زندگی کے حالات و واقعات، چاہے وہ اچھے ہو یا برے ہو، اپنی یا پرائے انسانوں کی زندگی کے حالات واقعات پیش کرتا ہے۔ یہ سمجھنے کی کوشش کریں، وہ اسی نثر میں یا نظم میں یا ادب میں کیا کرتا ہے، اپنی زندگی پیش کرتا ہے یا پرائے انسانوں کی زندگی پیش کرتا ہے۔ اب آتے ہیں تعریف کی جانب۔ جب ایک لکھاری، تعریف کس طرح کریں گے، جب ایک لکھاری یا تخلیق کار یا ادیب اپنے یا پرائے یعنی دوسروں کے مشاہدات، احساسات، جذبات، تجربات اور تخیلات یا تفکرات کو کیا کرے، تحریری جامہ پہنائے، لکھیں، کتابی شکل میں پیش کرے، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں، اس کو ہم ادب کہتے ہیں۔ اس سے پہلے میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ ادب اس کو ہم تب کہیں گے جب ہم نثر کو یا نظم کو تحریری جامہ پہنائے، سپرد قلم کرے، قلم کے حوالے کرے، لکھیں، کتابی شکل میں پیش کریں۔ اگر یہ کتابی شکل میں یا لکھائی کی شکل اور صورت میں سامنے نہ ہو تو اس کو ہم کبھی بھی ادب نہیں کہہ سکتے۔ لفظ کیا ہے، شکل، شکل نہیں، شکل۔ میں ایک چھوٹی سی مثال کے ذریعے آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، سنیں۔ مثال کے طور پر ایک ادیب یا لکھاری یا تخلیق کار جو ہے وہ کھڑا ہے اور وہ دوسروں کی زندگی کے حالات واقعات، چاہے وہ اچھے ہیں یا برے ہیں، وہ پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے، لکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اس کے کتنے مراحل ہوتے ہیں، 5 مراحل ہوتے ہیں۔ سنیں، ایک ادیب ہے، وہ کھڑا ہے، ایک دوسرا بندہ آیا اور اس ادیب کی نظروں کے سامنے اس بندے نے کیا کیا، ایکسیڈنٹ کیا۔ تو دیکھیں پہلے لفظ کو، ابھی دیکھیں، مشاہدات جو ہے یہ جمع ہے مشاہدہ کی، مشاہدہ لفظ کی جمع ہے، مشاہدہ نکلا ہے شاہد سے، مشاہدہ کہتے ہیں دیکھنے کے عمل کو، مشاہدہ دیکھنے کے عمل کو کہتے ہیں، اور یہ شاہد سے نکلا ہے اور شاہد کہتے ہیں گواہ کو۔ پہلا لفظ جو ہے وہ کلیئر ہو گیا، مشاہدات مشاہدہ کی جمع ہے اور مشاہدہ دیکھنے کے عمل کو کہتے ہیں، اور دیکھنے والا ہمیشہ کیا ہوتا ہے، گواہ ہوتا ہے۔ اب سنیں، ایک انسان ہے، ایک آدمی ہے، وہ آیا، اس نے ایک ادیب یا ایک لکھاری کے سامنے ایکسیڈنٹ کیا، گواہ کون بنا، لکھاری بنا، یہ مشاہدات ہوئے، یہ کیا بنا، یہ گواہ بنا۔ دوسرا لفظ کیا ہے، احساسات، احساسات جو ہے یہ احساس کی جمع ہے، اور احساس یا احساسات کیا ہے، تو سنیں، اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر 5 انعامات جو ہے وہ کیے ہیں، اور ان 5 انعامات یا خصوصیات کو کیا کہتے ہیں، ان کو اردو میں خواص خمسہ کہتے ہیں، اور ان میں شامل کون کون سے انعامات ہیں، نمبر 5 سماعت، سننا۔ یہ کیا ہے، یہ ایک احساس ہے۔ اگر کوئی بندہ ہے وہ آپ کو پکار رہا ہے اور آپ نے اس کی آواز کو سنا تو یہ ایک احساس ہے۔ تو پہلے احساس کا یا انعام کا نام کیا ہے، سماعت، سننا۔ دوسرا انعام ہے بصارت، دیکھنا، یہ ایک حس ہے، ان چیزوں کے ذریعے آپ محسوس کر سکتے ہیں، لہٰذا یہ کیا ہے، اس حس کا نام کیا ہے، دیکھنا، بصارت۔ تیسرے حس کا نام کیا ہے، شامہ، سونگنا، اس کے ذریعے آپ سونگ سکتے ہیں۔ اور چوتھا انعام یا احساس کیا ہے، ذائقہ، چکھنا۔ پانچواں انعام کیا ہے، لمس، ٹچ کرنا۔ لہٰذا یہ 5 انعامات جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے انسانوں پر کیے ہیں، اور یہ کیا ہے، یہ 5 احساسات ہیں جن کے ذریعے ہمیں معلوم ہوتا ہے، جن کے ذریعے ہم فیل کر سکتے ہیں، محسوس کر سکتے ہیں۔ اب دیکھیں اس حادثے میں یا ایکسیڈنٹ میں اس کا کام کیا ہے، احساسات کا۔ یہ لکھاری جو ہے یہ کڑا ہے،
بندے نے ایکسیڈنٹ کیا، اس نے اپنی آنکھوں سے یہ محسوس کیا، دیکھا، اگر یہ نابینا ہوتا نا تو یہ کبھی بھی نہیں دیکھ سکتا، لہٰذا اس نے کیا کیا، یہ نابینا نہیں تھا، اس کی آنکھوں میں چمک موجود تھی، لہٰذا اس نے کیا کیا، محسوس کیا اپنی آنکھوں کے ذریعے، کہ اپنی آنکھوں کے ذریعے کہ کیا ہوا، ایکسیڈنٹ ہوا۔ یہ کیا ہے، یہ احساس ہے، یہ بھی کلیئر ہو گیا۔ تیسرا لفظ کیا ہے، جذبات۔ جذبات جو ہے یہ لفظ جذبہ کی جمع ہے، اور جذبات کیا ہوتے ہیں، خوشی کا احساس، خوشی کا احساس، غمی کا یعنی غم کا احساس، محبت کا، محبت نہیں محبت، محبت کا احساس یا نفرت کا احساس، یہ احساسات ہے، اور یہ احساسات کیا کہلائے جاتے ہیں، جذبات۔ تیسرے لفظ کو دیکھیں، وضاحت سنیں، لکھاری کڑا ہے، بندے نے ایکسیڈنٹ کیا، اس ایکسیڈنٹ کا یہ گواہ بنا۔ دوسرا لفظ کیا ہے، اس نے اپنی آنکھوں سے یہ محسوس کیا کہ ہاں یہ تو ایکسیڈنٹ ہی ہو گیا۔ اور تیسرا لفظ کیا ہے، جذبات، اس کے جذبات جو ہے وہ بیدار ہوئے، اور جس بندے نے ایکسیڈنٹ کیا اس ایکسیڈنٹ پر اس نے کیا کیا، غمی کا اظہار کیا، محبت کا اظہار یعنی غمی کا اظہار کیا، خفا ہوئے کہ یہ تو اچھا نہیں ہوا غریب کے ساتھ، تو یہ کیا ہے، یہ جذبات ہے۔ اور تیسرا لفظ کیا ہے، تجربات، یہ جمع ہے لفظ تجربہ کی، تلفظات کیا ہے ان کے، یہ لفظ کیا ہے، یہ تجربہ ہے، تجربہ، یہ لفظ کیا ہے، یہ تجربہ ہے، اس کا صحیح تلفظ کیا ہے، تجربہ یا تجربہ، تجربہ یا تجربہ، تجربہ نہیں۔ اچھا، تجربہ ایک لفظ ہے، اور اس لفظ کی جمع جو ہے وہ کیا ہے، وہ تجربات ہے یا تجربات ہے، تجربات نہیں۔ تجربہ کیا ہے، تجربہ کو آپ انگریزی میں ایکسپیرینس کہتے ہیں۔ ایکسپیرینس کیا ہے، لکاری کڑا ہے، بندے نے ایکسیڈنٹ کیا، لکاری گواہ بنا، لکاری کو احساس ہوا کہ اس بندے نے ایکسیڈنٹ کیا، لکاری کے جذبات جو ہے اور محبت کے جذبات بیدار ہوئے، غمی کا اس نے اظہار کیا اس حادثے پر، اس واقعے پر، اس ایکسیڈنٹ پر، اور اس کا یہ تجربہ بھی ہوا، یہ ایکسپیرینس بھی ہوئی کہ اگر آپ اس انداز سے دوڑیں گے، اس انداز سے چلیں گے، اس انداز سے ڈرائیونگ کریں گے تو آپ کے ساتھ یہ حادثہ جو ہے یہ واقعہ ہو سکتا ہے، لہٰذا یہ اس کا تجربہ ہوا۔ اور ایکسیڈنٹ کرنے والے کا بھی تجربہ ہوا، اگر ایکسیڈنٹ کرنے والا جو ہے وہ خود شاعر ہے یا نثار ہے، لکھاری یا تخلیق کار ہے، تو وہ خود بھی یہی اپنے حالات و واقعات وہ بیان کر سکتا ہے۔ اب چونکہ وہ ادیب نہیں ہے، چونکہ وہ لکھاری نہیں ہے، نثار نہیں ہے، شاعر نہیں ہے، اور یہاں پر ایک شاعر یا ایک نثار جو ہے وہ کڑا ہے، اور یہ بندہ اس کی زندگی کا یہ حادثہ پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لہٰذا اس کا یہ تجربہ ہوا کہ اس طرح اگر آپ کریں گے تو آپ کے ساتھ یہ حادثہ واقعہ ہو سکتا ہے، لہٰذا یہ اس کا بھی تجربہ ہوا۔ اور پانچواں لفظ ہے تخیلات یا تفکرات۔ تخیلات لفظ جو ہے یہ تخیل سے نکلا ہے، تخیل خیال کو کہتے ہیں، خیال کو، تخیل کی جمع تخیلات ہے، خیالات، اور تفکر جو ہے، تفکرات، یہ تفکر کی جمع ہے، اور تفکر فکر کو کہتے ہیں، فکر، سوچ، فکر، اور ان دونوں سے مراد کیا ہے، اپنی رائے پیش کرنا۔ دیکھیں، ایک لکھاری جو ہے وہ کڑا ہے، اس نے یہ سارے حالات واقعات دیکھے اپنی نظروں سے، اور میں نے کہا کہ یہی لکھاری یہ حالات واقعات پیش کرے گا اور کتابی شکل میں پیش کرے گا، لکھائی کی صورت اور شکل میں پیش کرے گا۔ اگر یہ کتابی شکل میں یا لکھائی کی صورت میں موجود نہ ہو تو یہ ادب نہیں کہلایا جا سکتا، لہٰذا یہ لکھاری یہ حالات واقعات پیش کرے گا، لکھے گا، قلم کے حوالے کرے گا۔ تو آخر میں لکھاری کا کام کیا ہے، یہ اپنا خیال
या अपनी फिक्र, अपनी राय या अपना फलसफा या अपना नजरिया पेश करेगा। आखिर में ये लिखारी जो है ये क्या करेगा, ये वाकया इसने बयान किया, ये हादसा इसने बयान किया, लिखा, तजर्बा तो हुआ ना, तजर्बे के बाद ये लिखारी क्या करेगा, ये इन हालात वाकयात को तो लिख चुका है, अब इस पर अपनी राय देगा कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। लिहाजा ये अपनी राय देना, अपना फलसफा बयान करना या अपना नजरिया पेश करना, बयान करना, ये क्या कहलाया जाता है, ये तखयलात या तफक्कुरात कहलाए जाते हैं। लेकिन एक बात समझने की कोशिश करें, जिस तरह मैंने कहा कि अदब के दो बड़े हिस्से हैं, हिस्से नस्र और हिस्से नज्म, और फिर हिस्से नस्र की अपनी मुख्तलिफ अकसाम है, हिस्से नज्म की अपनी अकसाम है। लिहाजा ये बात समझने की कोशिश करें कि ये राय जो है, आखिर में ये राय पेश करना ये हर सिन्फ में आप नहीं कर सकते। तो वक्तन फवक्तन आपको हम समझाने की कोशिश करेंगे कि कौन सी सिन्फ में, चाहे वो नस्र की सिन्फ है, किस्म है, या वो नज्म की किस्म है, कौन सी किस्म के आखिर में हम अपनी राय या अपना फलसफा जो है वो पेश कर सकते हैं, और कौन सी किस्म या सिन्फ के आखिर में हम अपनी राय या फलसफा या नजरिया पेश नहीं कर सकते। लिहाजा उर्दू अदब पर हमारे लेक्चर्स का जो सिलसिला रवां दवां था, आज वो इख्तिताम को पहुंचता है। अगले वाले लेक्चर में हम माहिरुल कादरी की शख्सियत और तारुफ पेश करेंगे, और उसके बाद उसकी जो हम्द है, उस हम्द के तमाम अशार की तशरीह करेंगे और आसान लफ्जों में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना काफी है। जहां भी हो खुश रहें, सलामत रहें, वस्सलाम।